مولانا فضل الرحمان نے ڈیرہ اسماعیل خاں میں شادی کی تقریب میں خودکش حملے کے بارے میں کہا ہے کہ ایسے واقعات محض ایک سماجی تقریب پر حملہ نہیں ہوتے بلکہ پورے معاشرے کے اجتماعی احساسات پہ گہرا اثر ڈالتے ہیں، جس سے سوسائٹی سسک کے رہ جاتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ہماری ریاستی مشینری اور سرکاری فورسز قیام امن کے لیے اپنی کوششوں اور قربانیوں کا ذکر تو نہایت ہی زور و شور سے کرتی ہے، لیکن عوام کے دکھوں کا مداوع نہیں ہوتا۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بے پناہ وسائل اور لامحدود اختیارات کے باوجود دن بدن حکومتی رٹ محدود کیوں ہوتی جا رہی ہے اور بحران کیوں بڑھتے جا رہے ہیں۔ سیکیورٹی کے نام پر شہریوں کی نقل و حمل کی آزادی محدود اور بنیادی انسانی حقوق سلب کر لینے کے باوجود تخریب کاری کیوں شہر کے دروازے پہ دستخط دینے لگی ہے۔ اسپین نے امریکہ کے غزہ امن بورڈ میں شمولیت سے انکار کر دیا ہے۔ اسپین کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اسپین نے اس نام نہاد پیس بورڈ میں شمولیت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہم دعوت کی قدر کرتے ہیں لیکن ہم اسے قبول نہیں کر سکتے۔ ہم اسے قبول اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ بورڈ اقوام متحدہ کے دائرہ کار سے باہر ہے، اس میں فلسطینی اتھارٹی بھی شامل نہیں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ غزہ اور مغربی کنارے کے مستقبل کا فیصلہ صرف فلسطینیوں نے ہی کرنا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے تشکیل دیے گئے غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان، قطر، سعودی عربیہ، ترکیہ، انڈونیشیا، بحرین، مصر، اردن، قازقستان، ازبکستان اور متحدہ عرب امارات شمولیت اختیار کر چکے ہیں، جبکہ پاکستان پر شہباز شریف پر اس پر شدید تنقید بھی ہو رہی ہے۔ چائنا نے بھی اس بورڈ کا پہلے ہی بائیکاٹ یا انکار کر دیا ہوا ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کے باہر ہم کسی بھی بورڈ میں شمولیت اختیار نہیں کر سکتے۔ مشرق وسطی میں امریکی فوج کی تعداد اس ہفتے ریکارڈ سطح پر پہنچ چکی ہے، جو گزشتہ سال جون میں ایران کے خلاف کارروائی کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ امریکی فوج کی مشرق وسطی میں آئرن کلاد تعیناتی 812 ٹوما ہاک میزائل فوری استعمال کے لیے تیار ہیں۔ یہ پیش رفت امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ بریٹ کوپر کے تل ابیب دورے کے دوران سامنے آئی ہے۔ دفاعی حلقے امریکی فوج کی اس تعیناتی کو ایران میں حکومت کی تبدیلی کے لیے ممکنہ وسیع حملے اور دباؤ ڈالنے کے لیے ایک مضبوط فوجی دھمکی کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی فوج کے ساتھ مسلسل رابطے کے باوجود ایران کے معاملے پر فی الحال کوئی آپریشنل ہم آہنگی موجود نہیں، اور صدر ٹرمپ کے حتمی فیصلے تک صورتحال غیر واضح ہے۔ امریکہ ایران کو پہلے ہی واضح کر چکا ہے کہ وہ ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ ایران کی قیادت نے اس امکان کو رد نہیں کیا کہ وہ دوبارہ جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کر سکتی ہے۔ امریکہ ایران کی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس حوالے سے ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو سختی سے خبردار کر دیا ہے کہ ایران ہائی الرٹ پر ہے اور بدترین صورتحال کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ کسی بھی حملے کو ہمہ گیر جنگ تصور کیا جائے گا۔ محدود یا سرجیکل حملہ بھی ہوا تو سخت ترین جواب دیا جائے گا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف کسی بھی فوجی کارروائی کا فیصلہ صرف ٹرمپ کا اختیار میں ہے۔ صدر ٹرمپ ایرانی عوام کی حالت زار اور احتجاج پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ پینٹاگون کی نئی رپورٹ میں ایران کو اسرائیل کے وجود کے لیے ایک بار پھر خطرہ بتایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب کئی ایئر لائنز نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے مشرق وسطی کے ممالک کے لیے پروازیں منسوخ کر دی ہیں۔ ایران کی آرمی نے بھی امریکہ اور اسرائیل کو سخت وارننگ جاری کر دی ہے کہ کسی بھی قسم کی مہم جوئی اور جارحیت سے باز رہیں۔ ایرانی آرمی کے چیف کا کہنا ہے کہ ان کی فوج اب پہلے سے کہیں زیادہ تیار ہے اور منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے اشارے کے منتظر ہیں، ہماری نگاہیں ہدف اور انگلیاں ٹریگر پر ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کسی بھی غلط فہمی میں نہ رہیں۔ آرمی چیف نے امریکہ اور اسرائیل کو مشورہ دیا ہے کہ پچھلی لڑائیوں سے سبق سیکھنا چاہیے جب ایران نے ان کے دانت کھٹے کر دیے تھے۔ گل پلازہ میں ریسکیو آپریشن 10ویں روز میں داخل ہو چکا ہے اور اس دوران تیسرے فلور سے انسانی باقیات ملی ہیں۔ ملنے والی انسانی باقیات ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے سول ہاسپٹل منتقل کر دی گئی ہیں۔
پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ طارق کا کہنا ہے کہ اب تک 71 باڈیز اور انسانی باقیات ہاسپٹل لائی جا چکی ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ سندھ حکومت نے آگ سے متاثرہ گل پلازہ کی دوبارہ تعمیر کا فیصلہ کیا ہے۔ سندھ حکومت اپنے بجٹ سے گل پلازہ کی تعمیر کرے گی۔ کثیر المنزلہ گل پلازہ کی تعمیر 1 سال کے اندر مکمل ہو جائے گی۔ 25 جنوری 1990 کو مقبوضہ وادی کے ضلع کپواڑہ کے علاقے ہندواڑہ میں پیش آنے والا واقعہ کشمیری تاریخ کے المناک دنوں میں دوستو شمار کیا جاتا ہے۔ اس روز بھارتی قابض فورسز نے ایک پرامن اجتماع پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں کم از کم 21 نہتے کشمیری جان کی بازی ہار گئے تھے، شہید ہو گئے تھے، جبکہ 75 سے زائد افراد زخمی ہوئے تھے۔ ہندواڑہ میں ہونے والا اجتماع غیر مسلح شہریوں پر مشتمل تھا، جو وادی میں جاری قتل و غارت کے خلاف آواز بلند کرنے اور انصاف کا مطالبہ کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ تاہم حالات کو بہتر بنانے کی بجائے بھارتی حکومت نے کرفیو، فوجی محاصرے اور جبری گرفتاریوں میں مزید شدت پیدا کر دی۔ بھارتی آرمی نے مظاہرین پر اندھا دھند فائرنگ کی، جس سے پورا علاقہ خوف اور غم میں ڈوب گیا۔ اس واقعے کے بعد بھی حسب روایت نہ کوئی آزادانہ تحقیقات ہو سکیں اور نہ ہی ذمہ داران کو سزا دی گئی۔ ہندواڑہ قتل عام کو کشمیری عوام دوستو آج بھی ایک ایسے واقعے کے طور پر یاد کرتے ہیں جس نے یہ پیغام دیا کہ مقبوضہ وادی میں نہ صرف احتجاج بلکہ غم منانا بھی جرم سمجھا جاتا ہے۔ یہ واقعہ کشمیریوں کی طویل جدوجہد آزادی کی ایک خونی کڑی قرار دیا جاتا ہے، جو آج بھی اجتماعی یادداشت کا حصہ ہے۔ صدر ٹرمپ نے کینیڈا کو چائنا سے تجارتی معاہدے کی صورت میں دوستو 100% ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کینیڈا کو خبردار کر دیا ہے کہ اگر اس نے چائنا کے ساتھ کوئی تجارتی معاہدہ کیا تو امریکہ کینیڈا سے آنے والی تمام اشیاء پر 100% ٹیرف عائد کر دے گا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کینیڈا کو چائنا کے لیے ایک ڈراپ آف پورٹ بنا دیں گے جہاں سے چینی مصنوعات امریکہ میں داخل ہو سکیں گی، تو وہ سخت غلط فہمی میں ہیں۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر کینیڈا چائنا کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے تو امریکہ میں داخل ہونے والی تمام کینیڈین اشیاء اور مصنوعات پر فوری طور پر 100% ٹیرف عائد کر دیا جائے گا۔ اس میں کسی قسم کی کوئی چھوٹ نہیں ہوگی، چاہے ہمیں نقصان ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ چائنا نے اپنی فوج کے ایک اعلیٰ ترین عہدیدار کے خلاف بدعنوانی کے الزامات پر تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ چینی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ سینٹرل ملٹری کمیشن کے سینئر نائب چیئرمین جنرل زانگ یوشیا اور ایک اعلیٰ آفیسر پر سنگین نظم و ضبط کی خلاف ورزی کا شبہ ہے، جو عام طور پر دوستو بدعنوانی کے الزامات کے لیے استعمال کی جانے والی اصطلاح ہے۔ زانگ یوشیا چائنا کی فوج کے اعلیٰ ترین جنرل اور طاقتور رکن بھی ہیں۔ چینی حکومت کا کہنا ہے کہ دونوں افسران قانونی اور پارٹی نظم و ضبط کی سنگین خلاف ورزیوں کے شبے میں زیر تفتیش ہیں۔ حالیہ دنوں میں دونوں عہدیدار ایک اہم اجلاس میں شریک نہیں ہوئے تھے، جس کے بعد ان کے خلاف تحقیقات کی افواہیں گردش کر رہی تھیں۔ صدر شی جن پنگ نے بدعنوانی کے کمیونسٹ پارٹی کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف سخت کارروائی کا عزم ظاہر کیا۔ تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ بدعنوانی کے خلاف مہم بعض اوقات سیاسی مخالفین کو ہٹانے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ چائنا میں گزشتہ برسوں کے دوران کئی اعلیٰ فوجی عہدیدار بدعنوانی کے الزامات پر برطرف یا پارٹی سے نکالے جا چکے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فوج کے اندر احتساب کا عمل مزید سخت ہو چکا ہے۔ افغانستان میں شدید بارش اور برف باری نے تباہی مچا دی ہے، 61 افراد مارے گئے ہیں اور 100 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ افغان صوبے پروان، وردک، جنوبی قندھار، شمالی جوزجان، فریاب اور وسطی بامیان سمیت دیگر علاقوں میں برف باری اور بارش جاری ہے۔ طالبان حکومت کا کہنا ہے کہ کم از کم 458 مکانات مکمل یا جزوی طور پر تباہ ہو چکے ہیں، جبکہ شدید برف باری اور برفانی تودے گرنے کے خدشات کے باعث اہم شاہراہیں اور بین الصوبائی سڑکیں بند ہو چکی ہیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اس ہفتے افغانستان کے بعض حصوں میں مزید برف باری کا امکان ہے، جس سے مزید جانی نقصان کا خدشہ ہے۔ دوستو یاد رہے کہ یہ قدرتی آفت ایسے وقت میں آئی ہے جب افغانستان پہلے ہی شدید انسانی بحران کا شکار ہے، جہاں لاکھوں افراد معاشی بدحالی، خوراک کی قلت اور بنیادی سہولیات تک محدود رسائی کے باعث
امداد پر انحصار کر رہے ہیں۔ دوستو، پاکستانی حکومت کو بھی چاہیے کہ ان کی امداد بحال کریں، ان پر پابندیاں ختم کریں۔ برطانوی وزیر اعظم کی تنقید کے بعد صدر ٹرمپ نے افغانستان میں برطانوی فوجیوں سے متعلق اپنا بیان بدل دیا۔ صدر ٹرمپ نے اپنے تازہ بیان میں برطانیہ کے فوجیوں کو عظیم اور بہادر قرار دیا اور کہا کہ برطانیہ کے فوجی ہمیشہ امریکہ کے ساتھ رہیں گے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ افغانستان میں مارے گئے 457 برطانوی فوجی بری طرح زخمی ہوئے تھے اور وہ عظیم جنگجوؤں میں سے ایک تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایسا بندھن ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، سوائے امریکہ کے برطانوی فوجیوں کا کوئی ثانی نہیں۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور ہمیشہ محبت کرتے رہیں گے۔ یاد رہے دوستو کہ 2 دن پہلے ہی امریکی صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ افغانستان میں طالبان کے خلاف جنگ کے دوران برطانوی فوجی فرنٹ لائن پر نہیں تھے، جس کے بعد برطانوی وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ کے بیان کو توہین آمیز قرار دیتے ہوئے امریکی صدر سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا تھا۔ ترکی کا کہنا ہے کہ اسرائیل ایران پر حملے کے لیے موقع کی تلاش میں ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ امید ہے کہ وہ کوئی مختلف راستہ تلاش کر لیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل ایران پر حملہ کرنے کا موقع ڈھونڈ رہا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اس طرح کا اقدام خطے کو مزید عدم و استحکام سے دوچار کر دے گا۔ حالیہ ایران کے دورے کے دوران بحیثیت ایک دوست ملک انہیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ امریکہ کی ثالثی میں 2 روزہ روس یوکرین مذاکرات بغیر کسی اہم پیش رفت کے اختتام پذیر ہو گئے۔ مذاکرات میں روسی یوکرینی حکام کا براہ راست رابطہ ہوا تھا۔ مثبت اور تعمیری ماحول میں ہونے والی بات چیت میں امریکہ کے مجوزہ امن فریم ورک کے نکات پر توجہ مرکوز کی گئی۔ روس اور یوکرینی صدر نے ابو ظہبی میں مذاکرات کے ممکنہ اگلے دور میں شرکت پر رضامندی ظاہر کر دی۔ یوکرینی صدر کا کہنا تھا کہ روس یوکرین جنگ کے خاتمے پر ابو ظہبی میں تعمیری اور مثبت بات چیت ہوئی۔ مزید مثبت پیش رفت ہوئی تو 1 ہفتے میں مزید مذاکرات ہوں گے۔ امریکی عہدیداروں کا کہنا تھا کہ 2 روزہ مذاکرات میں فریقین کے درمیان بہت احترام دیکھا گیا۔ فریقین روس یوکرین تنازع کا حل چاہتے ہیں۔